ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایف اے کیوز فائنانس ڈپارٹمنٹ تھرڈ لیکچر، اور یہ ہمارا آخری لیکچر ہے، اور اس میں ہم انشاءاللہ اپنے مزید اگلے سوالات دیکھیں گے، ہم مکمل کریں گے تمام سوالات کو۔ سوال آپ کے سامنے جو آ رہا ہے، یہ سوال بھی اکثر پوچھا جا سکتا ہے، کیا فنڈز دینے والوں کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے؟ تو یہ بھی چیک کرنے کے لیے بھی پوچھا جاتا ہے، اور اکثر وہ لوگ بھی پوچھتے ہیں جو اپنا ریکارڈ نہیں رکھوانا چاہتے، ڈیٹیلز نہیں دینا چاہتے، تو آپ ان کو سٹسفائی کریں، مطمئن کریں، آن بورڈ کریں کہ کسی قسم کا کوئی ریکارڈ ہم نہیں رکھتے۔ اور اگر آپ اپنی بیسک انفارمیشن بھی نہیں لکھوانا چاہتے، رسید بنانے کے لیے جو چاہیے، تو وہ بھی ضروری نہیں ہے، وہ بھی ہم کسی دوسرے نام سے رسید بنا دیں گے، یا کسی ایسے نام سے بنا دیں گے جو نام استعمال ہی نہیں ہوتا، جیسے عبداللہ پہلے بھی گزر چکا ہے سوال۔ تو اس لیے ان کو کلیئر کرنا، آن بورڈ کرنا ضروری ہے، کہ دینا چاہتے ہیں لیکن ڈرتے ہیں، دینا چاہتے ہیں لیکن شو نہیں کرنا چاہتے۔ صرف ایک ہی اینگل نہیں ہے، اکثر دینا چاہتے ہیں لیکن اپنی ذات کو چھپا کر، اخلاص کی وجہ سے، وہ سمجھتے ہیں اس میں زیادہ اخلاص ہے، اس میں وہ زیادہ مطمئن ہوتے ہیں اور سیٹسفیکشن محسوس کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو کلیئر کرنا چاہیے کہ جی فنڈ آپ دے سکتے ہیں، اور آپ کا ریکارڈ نہیں لیا جائے گا، اور ضرورت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس طرح کا کوئی ریکارڈ لیتے ہیں، اور نہ ہی ہماری جماعت کی پالیسی میں ایسی کوئی چیز ہے کمپلسری کہ جو فنڈ دے اس کا ریکارڈ لینا ضروری ہے۔ ایسے ہی ایک سوال آپ سے یہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں اگر آپ کی تنظیم کسی پابندی کا سامنا کرتی ہے تو کیا میرا ریکارڈ گورنمنٹ کو دیا جا سکتا ہے؟ تو انہیں کہیں کہ بھئی اگر آپ اپنا ریکارڈ ہمیں دیں گے، اور ریکارڈ سے مراد ہے صرف وہ انفارمیشن جو ایک رسید کاٹنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے، تو ہم لکھ لیں گے، اور اگر آپ کو اس طرح کے شبہات ہیں، اور آپ کا اس طرح کا اعتراض، اور آپ کے ذہن میں ایسی بات ہے، تو آپ اپنی انفارمیشن ہمیں دیں ہی نہ، جو رسید میں لکھنے کے لیے ضروری ہے وہ بھی نہ دیں، تاکہ آپ کسی قسم کا کوئی ایشو اگر ہوتا بھی ہے، پہلے تو یہ کلیئر کریں کہ ایسے کوئی مسئلہ اور ایشو ہے ہی نہیں، کیونکہ ہماری پالیسی اور ہماری جماعت کا نظم اور طریقہ کار اور اصول و ضوابط اور منشور قانون کے خلاف نہیں ہے، اداروں کے خلاف نہیں ہے، حکومت کے خلاف نہیں ہے، پاکستان کے خلاف نہیں ہے، اس وجہ سے ایسا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں الحمدللہ، اور ابھی تک نہ پیش آیا جب سے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر شبہ ہے اور آپ کے ذہن میں ایسا اشکال ہے، تو اسے کلیئر کرنے کے لیے سب سے آسان حل یہ کہ آپ جو رسید کاٹیں گے اس میں آپ کی ڈیٹیلز نہیں لکھیں گے، تاکہ شبہ باقی نہ رہے، اشکال باقی ہی نہ رہے۔ ایسے ہی ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی تنظیم کو فنڈ دینے پر مجھے کسی قسم کی مشکلات پیش آ سکتی ہیں؟ تو انہیں کہہ دیں جی نہیں، کیونکہ ہمارا فنڈ کسی بھی قسم کی ملک خلاف سرگرمیوں کے، یا حکومت خلاف سرگرمیوں کے، یا اداروں کے خلاف سرگرمیوں کے استعمال ہی نہیں ہوتا۔ ہمارا جو فنڈ ہے وہ تو پاکستان اور اسلام اور مسلمانوں کے حق میں اور اداروں کے حق میں استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے ایسی کسی قسم کی کوئی مشکل درپیش نہیں آتی ان احباب کو جو ہمارے ساتھ ہمارے منشور اور اصول و ضوابط کے مطابق کام کرتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی ہمیں فنڈ دینا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس طرح کی کسی بھی قسم کی کوئی مشکل پریشانی کا آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ایسی ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کیا فنڈ کی رقم براہ راست مستحقین کو دی جا سکتی ہے؟ تو ان کو کلیئر کر دیں کہ براہ راست تو نہیں دی جا سکتی، اس کے لیے میکانزم جماعت کا سٹرکچر موجود ہے، اس حوالے سے آپ کو گائیڈ کر دیا جائے گا کہ آپ کس طریقے سے اپنی رقم کو مستحق لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، اس کے لیے ایک میکانزم موجود ہے،
اس کے مطابق ان ایس او پیز اور اصول و ضوابط کے مطابق آپ اپنی رقم کو ڈائریکٹ بھی مستحق تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن سورس اور درمیان میں جماعت موجود رہے گی، اور وہ ایس او پیز اور وہ اصول و ضوابط وہ آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ دوسری چیز، ایک سوال جو کہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کس مد میں فنڈ وصول کرتے ہیں، تو اس میں وضاحت کرتے ہیں کہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ ہے یا خیرات ہے، جو ڈونیشن دی جاتی ہے، جس مد میں ڈونیشن دی جا سکتی ہے، اس مد میں ہم فنڈ اور ڈونیشن وصول کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اور ہمارے پاس ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں کہ زکوٰۃ جہاں پہ لگ سکتی ہے وہاں پہ صرف لگاتے ہیں، صدقہ خیرات جہاں لگ سکتا ہے وہاں پہ لگاتے ہیں، ہدیہ جہاں پہ لگ سکتا ہے وہاں پہ لگایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر مد میں ہم فنڈ اور ڈونیشن وصول کرتے ہیں۔ ایسے ہی آپ کی جماعت کا ذریعہ آمدن کیا ہے کہ بھی سوال ہو سکتا ہے، تو اس پہ وضاحت کرنا ہے کہ ہماری جماعت باقاعدہ فنڈنگ نہیں کرتی، فنڈ نہیں لیتی، فنڈ کی باقاعدہ آواز عام اعلان نہیں کرتی۔ جو خود ڈونیٹ کرنا چاہے، ڈونیشن دینا چاہے، جو ہمارے ساتھ منسلک ہیں لوگ، جو ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں لوگ، وہ جتنی جب ڈونیشن دینا چاہیں وہ اتنی ڈونیشن دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے باؤنڈ نہیں ہے کہ اتنی اماؤنٹ دیں، اور باؤنڈ نہیں ہے کہ منتھلی یا ویکلی یا اینولی یا سیمی اینولی یا کوارٹرلی دیں، وہ جب دینا چاہیں اور جتنی دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن جماعت کی طرف سے نہیں ہے۔ تو ایک تو وہ ذریعہ آمدن ہوتا ہے کہ ہمارے ممبرز جو شبان کے ساتھ اٹیچ ہیں، ہمارے کام کو سمجھتے ہیں اور دیکھا ہے، ہمارے ساتھ چل کے ہمارے کام کو دیکھا ہے، تو وہ ڈونیٹ کرتے ہیں۔ دوسرا ہماری کتابیں ہیں جماعت کی جو سیل ہوتی ہیں، اور وہاں سے ہمیں فنڈ ملتا ہے۔ تو یہ دو بڑے سورس ہیں اس وقت جماعت کے جو فنڈ جنریشن کے ہیں۔ ایسے ہی ایک سوال آپ سے یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر میں پیسوں کو کسی خاص پروجیکٹ کے ساتھ مشروط نہ کروں تو آپ کہاں استعمال کریں گے؟ تو پھر انہوں نے کہتے ہیں کہ ہمارے جو ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں اس میں سب سے زیادہ ضروری اور ایمرجنسی جہاں پہ چاہیے ہوگی، جہاں پہ سب سے زیادہ ہم سمجھیں گے کہ وقت کی ضرورت ہے، وہاں پر آپ کے پیسے کو استعمال کر لیا جائے گا، اس پروجیکٹ کے لیے آپ کے پیسے کو استعمال کر لیا جائے گا۔ آپ مشروط کر دیں گے تو وہ خاص اسی پروجیکٹ میں ہوگا، اور مشروط نہیں کریں گے تو جہاں پہ جماعت ضرورت سمجھے گی وہاں پر ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کر لیا جائے گا۔ تو جہاں تک جو سوالات تھے، 24 سوالات آپ کے سامنے رکھے گئے اور ان کے جوابات رکھے گئے، اور جو جوابات رکھے گئے اس کے علاوہ بھی بہت سے جوابات ہو سکتے ہیں، لیکن کوشش کی یہ آسان عام فہم جوابات آپ کے سامنے رکھے جائیں، جو کہ سمجھانا بھی آسان ہو اور آن بورڈ کرنا بھی آسان ہو۔ مزید سوالات انشاءاللہ وہ بھی آتے رہیں گے، اور بھی 3 ویڈیوز میں جو آپ کو دیے گئے اس کو لازمی 100% تیار کریں، اور ان میں سے کوئی بھی سوال آپ سے اگر پوچھ لیا جائے تو آپ اگلے کو کلیئر سیٹسفائی کر سکیں اور آن بورڈ کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو سننے کو اور بولنے کو قبول فرمائے۔